السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور چینل۔ سزا کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسانی فطرت میں بدی اور شر ہے۔ اس کی اصلاح اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب سخت سزاؤں کا نفاذ ہوگا اور لوگ ڈر اور خوف سے جرائم سے باز آ جائیں۔ اب چونکہ عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ وہ مرد کے مقابلے میں کم عقل ہے، اس لیے اسے کنٹرول کرنے کے لیے اس نظام میں مرد کو یہ حق مل گیا کہ وہ عورت کی شخصیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالے اور اس کی شناخت کو ختم کر کے اسے اپنے تسلط میں لے آئے۔ اس کی ابتدا گھریلو تشدد سے ہوئی، لیکن بعض ایسے جرائم روشناس کروائے گئے جس میں سارا معاشرہ شامل ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا جرم یہ قرار پایا کہ وہ اپنے مالک سے بے وفائی کرتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلق پیدا کرے۔ ہر دور اور زمانے میں اس کے لیے کڑی سزائیں رکھی گئی، کیونکہ اس کو جرم سمجھا جاتا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش میں ملاوٹ کر رہی ہے۔ اس جرم پر اسے زندہ جلا دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا، اور روس میں یہ روایت تھی کہ اس کو آدھا زمین میں دفن کر کے اس کے آدھے حصے کو کھلا چھوڑ دیا جاتا، اور وہ بھوک، پیاس اور نقاہت کی وجہ سے آہستہ آہستہ مر جاتی۔ عورت پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ زیادہ بولتی ہے۔ اس کا زیادہ بولنا بھی شوہر کو برا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ یورپ میں خاص طور پر عورتوں کو سزا دینے کے لیے ایسی مشینیں بنائی گئی جو سخت جسمانی اذیتیں دے کر یا تو معذور بنا دیتی یا ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی تھی۔ مثلاً ایک ہسپانوی گدھا نامی مشین بنائی گئی جس پر عورت کو بھرنا بٹھا دیا جاتا اور اس کے مخصوص حصے سے شروع کر کے اس کے جسم کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا۔ اس بھیانک مشین کو لکڑی کا گھوڑا بھی کہتے تھے۔ اس پر بھرنا عورت کو بٹھا کر مخصوص حصے سے چیر کر ایک طرح کا مزہ بھی لیا جاتا تھا۔ عورت کے ختنے بھی کیے جاتے تھے جو بنا اذیت کے ممکن نہ تھے۔ اس طرح کی کاٹ پیٹ کے بعد عورتیں بہت سی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتی تھیں۔ 15 سال کی کم عمر بچیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جاتا تھا۔ آج بھی افریقہ کے کچھ علاقوں اور مصر میں یہ رسم پائی جاتی ہے، گو کہ اس میں بہت کمی آ گئی ہے۔ جو غیر شادی شدہ لڑکیاں مائیں بن جاتی ہیں انہیں سخت اذیتوں والی سزا دی جاتی ہے۔ ایک مشین جس کو بریسٹ ریپر کہا جاتا تھا، اس کے ذریعے عورتوں کے بریسٹ کو ان کے جسم سے علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ زیادہ اذیت دینے کے لیے اس مشین کو سرخ گرم کر کے عورتوں کی بریسٹ علیحدہ کر دیے جاتے تھے۔ اگر وہ اس دوران زندہ بھی بچ جاتیں تو بریسٹ کے بغیر زندگی گزارتیں اور معاشرے میں تضحیک اور تذلیل کا باعث بنی رہتیں۔ اسی طرح زبان بندی کے لیے ایسا آلہ بنایا گیا جس کو سیولز برائڈل کہا جاتا تھا، یعنی زیادہ باتیں کرنے والی بیوی کی اس عادت کو لگام ڈالنے کے لیے یہ مشین بنائی گئی۔ خاوند عدالت یا مذہبی عدالت سے رجوع کرتا اور استدعا کرتا کہ میری بیوی چونکہ زیادہ باتونی ہے اس لیے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ عدالت اس کو یہ آلہ پہنانے کا حکم دے دیتی۔ اس کے بعد اگر وہ زبان بھی ہلاتی تو اس میں لگے لوہے کی کیل اس کی زبان کاٹ دیتے۔ شیکسپیئر کے دور میں آئرلینڈ اور انگلینڈ میں یہ آلہ استعمال ہوتا تھا، بلکہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ٹائمنگ آف دا شیو اسی بارے میں ہے۔ اس کے بعد شوہر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہر جگہ باہر لے جاتا اور اس کی تذلیل کی غرض سے لوگوں کو کہتا کہ میری بیوی بڑی باتونی ہے، عدالت نے اس کو سزا دی ہے، لہٰذا تم بھی اس کے منہ پر تھوکو۔ غرض اسی طرح اپنی بیوی کی تذلیل کی جاتی۔ بچے اپنی ماں کی اس بے قدری اور بے عزتی پر روتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتے۔ خاوند کو بیوی کی اس قدر تذلیل کرنے کے لیے قانونی جواز فراہم کیا جاتا۔ عورت کو سزا دینے کے طریقے یہیں ختم نہیں ہوئے، بلکہ کئی اور طریقوں سے اسے سخت سزائیں دی جاتی جن میں بہت سی مشینیں استعمال کی جاتی۔ مثلاً جو عورتیں جادوگرنی قرار پاتی یا زنا کی مرتکب پائی جاتی، ان عورتوں کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا۔ پہلے اس کو الٹا لٹکایا جاتا، پھر ان کے مخصوص حصے پر آری چلائی جاتی جس سے ان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے۔ اس طرح جو عورتیں حمل ضائع کرنے کی مرتکب ہوتیں ان کو پیور آف اینگوش مشین کے ذریعے سزائیں دی جاتی۔ اس مشین کو عورت کی شرمگاہ میں ڈال دیا جاتا، پھر آہستہ آہستہ اس کے کرینک کھول دیے جاتے جس سے عورت کے مخصوص حصے اور اندرونی حصے چیر دیے جاتے۔ اس مشین سے جادوگروں اور ہم جنس پرستوں کو بھی سزا ملتی۔ ہر عورت جسے اس مشین سے سزا دی جاتی اس کی موت یقینی ہوتی۔ تاریخ میں فاتح قوم کی سب سے بڑی انتقامی کارروائی یہ ہوتی کہ شکست کھانے والوں کی عورتوں کو
ریپ کر کے فتح کا جشن مناتے۔ الجزائر میں جب فرانس کے خلاف جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی، فرانسیسی فوجی گاؤں میں جا کر ان مردوں کی بیویوں کا ریپ کرتے جن کے خلاف وہ لڑ رہے تھے۔ بوسنیا میں سربین لوگوں کی منظم طریقے سے عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ انہیں اس وقت تک کیمپ میں رکھا جاتا جب تک وہ حاملہ نہ ہو گئی۔ وہ عورتیں بھی بچوں کی پیدائش کے وقت بچوں کو اسپتال چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ ہندوستان اور پاکستان کے گاؤں دیہات کی پنچایتیں لڑکی کے کسی خاندان کے جرم پر لڑکی کے گینگ ریپ کا فیصلہ دے دیتی ہے۔ پنجاب میں انتقامی کارروائی کے طور پر عورتوں کو برہنہ کر کے گاؤں میں گھمایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور پاکستان میں جہیز نہ لانے پر بھی عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ سندھ میں کاروکاری کے نام پر اور دوسرے صوبوں میں بھی عزت کے نام پر بھی عورت کو قتل کرنا باعث فخر ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی عورت کے ساتھ تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ آرون دیتی نے اپنی کتاب سرمایہ داریت، ریاستی جبر اور مذمت میں کہا ہے کہ آدیواسی لوگوں کے ساتھ اذیتناک سلوک رکھا جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدیواسی اسکول ٹیچر سونی سوری کو بے گناہ گرفتار کیا گیا اور اس پر زیر حراست کافی تشدد کیا گیا۔ اس کی شرمگاہ میں پتھر گھسیڑے گئے تاکہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ وہ ماؤ نوازوں کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتی تھی۔ کلکتہ کے ایک اسپتال میں اس کے جسم سے پتھر نکال دیے گئے اور پھر لوگوں کے غم و غصے اور پھر احتجاج کے بعد اسے عدالت میں پیشی کے لیے پیش کیا گیا اور حالیہ پیشی میں یہ پتھر جج کو دکھائے گئے۔ ان کی جدوجہد کا صرف یہ نتیجہ نکلا کہ سونی سوری ابھی بھی جیل میں پڑی ہوئی ہے۔ عورت عزت و احترام کا نام ہے، والدین کے لیے باعث فخر، بھائیوں کے لیے باعث عزت، شوہر کے لیے قیمتی سرمایہ اور اولاد کے لیے عمدہ نمونہ ہوتی ہے۔ عورت رات کا تارا، صبح کا نور اور شبنم کا قطرہ ہے۔ عورت مرد کی آنکھ کی بینائی، عورت اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو مرد کے دل کا سکون ہے، ذہن کا اطمینان اور بدن کا چین ہے، جبکہ عورت انسانی جسم کا جزء لازم ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عورت اس دنیا میں پیار کا تاج محل ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو انسان کی زندگی جنگلی جانور سے بدتر ہوتی۔ عورت عظمت کا مینار ہے۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام نے اسے کیا مقام دیا، تو آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کہ وہ موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی، اسلام نے اسے زندگی دی۔ وہ شب میخانہ تھی اور اسلام نے اسے زینت شبانہ بنا دیا۔ وہ پامال تھی، اسلام نے اسے باکمال بنا دیا۔ وہ برباد تھی، اسلام نے اسے آباد کیا۔ اس کا مقام صرف مرد کے دل کو بہلانا تھا، اسلام نے اس کے ذمہ گھر کا سجانا لگا دیا۔ اگر اسلام عورت کو یہ مقام نہ دیتا تو کوئی باپ بیٹی کی پیدائش پر سر اٹھا کر جی نہ پاتا۔ اگر اسلام عورت کو یہ مقام نہ دیتا، وہ ہمیشہ بتوں اور دیویوں کی بھینٹ چرتی رہتی۔ اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو بیٹی کی تربیت جنت کی ضمانت نہ ہوتی، ماں کی خدمت جنت کا پروانہ نہ ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عورتوں کی عزت اور احترام کرنے والا بنائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔